اوپر چلنا، نیچے چلنا، چلنا اور پھر تھوڑا اور چلنا، یہ ہے واشنگٹن ڈی سی کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی زندگی۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی امریکہ کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں سے ایک ہے اور یہاں بے شمار بین الاقوامی طلباء پڑھنے آتے ہیں۔ ہم نے 2 پاکستانی اسٹوڈنٹ سے بات چیت کے بعد ان کے مستقبل کے ارادے جاننے کی کوشش کی۔ میرا نام سلمان ہے، میں لاہور سے آیا ہوں، پاکستان سے۔ مجھے آئے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ میں یہاں پہ اسکول آف پبلک پالیسی کے اندر ماسٹرس پروگرام کے اندر ہوں۔ میں یہاں پہ فل برائٹ پروگرام کے اندر آیا ہوں۔ امریکہ میں آ کر پڑھنا زیادہ تر پاکستانی اسٹوڈنٹس کا خواب ہوتا ہے، مگر چند ہی اسے پورا کر پاتے ہیں۔ فل برائٹ اسکالرشپ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ میں نے اپلائی کیا، جی آر ای اسکورس دیے، اپنے ٹوفل اسکورس دیے، ایکیڈیمکس، لیٹر آف ریکمنڈیشن اور ایسے کچھ سبمٹ کیے فل برائٹ کی کمیٹی کو اسلام آباد میں، اور اس کی بیسس پہ انہوں نے مجھے اسکرین کر کے انٹرویو کے لیے بلایا۔ اسی یونیورسٹی میں سلمان کے ساتھ ایک اور پاکستانی اسٹوڈنٹ ماہا اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہیں۔ میں یہاں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں 2 سال سے، یہ میرا 2nd ایئر ہے۔ میں یہاں اسکول آف فارن سروس میں پڑھ رہی ہوں، ماسٹرز کینڈیڈیٹ اور ویمن اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی اسکالر ہوں۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس اپنے اپنے بے شمار خواب لے کر پڑھنے آتے ہیں۔ یہاں پر ریسورسز بہت زیادہ اویلیبل ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، فیکلٹی کے لیے۔ یہاں پر اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ مکس ہے وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل ہے، تو آپ کو بہت قسم کے ڈفرینٹ لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اور کورس اپ ٹو ڈیٹ ہے، لیٹسٹ ریسرچ اویلیبل ہے، اور انٹریکشن ہے لیڈنگ اسکالرس کے ساتھ جو ایکچولی کام کر رہے ہیں مختلف ایریاز کے اندر۔ اسی طرح ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کے بھی اپنے کچھ خواب ہیں۔ بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہے، اس لیے میں نے یہاں مطلب سسٹم کے بارے میں سیکھ رہی ہوں اسکول میں اور آؤٹ سائڈ، اور میں اپنے آپ کو جیسے ایک کلچرل ایمبیسڈر، یہ ورڈ یوز کر سکتی ہوں، ایز اے گو بٹوین 2 ڈفرینٹ کلچرز، اپنا کلچر پاکستانی کلچر اور یہاں امریکن کلچر۔ جہاں تک پبلک پالیسی کے پروگرام کی بات ہے، میرا انٹرسٹ زیادہ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ تھا، کیونکہ آپ اگر پاکستان میں دیکھیں تو غربت آپ کو جتنی نظر آتی ہے وہاں پہ، اور وہ ایک اٹ سیلف بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے۔ مجھے یہ فیل ہوا کہ میں MBA کے بعد بزنس کمیونٹی میں چلا جاؤں گا، پیسے بھی بہت کما لوں گا، لیکن میری کنٹریبیوشن کیا ہوگی اپنی سوسائٹی میں اس کے آخر میں، اور میں کیا دوں گا؟ کیا میں ٹوتھ پیسٹ بیچ کر قوم کو آگے بڑھا سکتا ہوں؟ انٹرنیشنل اسٹڈیز جیسا سبجیکٹ اب دنیا بھر میں کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے، اور اسٹوڈنٹس کا رجحان اب پالیسی میکنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور میرا جو یہ ایکسپیرینس ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں بہت کیوریس ہیں پاکستان کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ہمارے کلچر، پالیٹکس کے بارے میں، لیکن اتنا جانتے نہیں ہیں، انفارمیشن نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے ہماری کہ ان کو جتنا بھی ہم بتا سکتے ہیں، انفارم کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی دوسرے لوکل اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی طرح چاہتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی سطح پر آ کر اپنے ملک کی نمائندگی کریں۔ جی، میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں۔ میرا کردار یہ ہے کہ فرسٹ فیز میں یہاں پہ جب میں ہوں تو میں لوگوں کو پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بتاؤں۔ سیکنڈ فیز ہوگا جب میں واپس جاؤں گا پاکستان، تب میں پاکستانیوں کو امریکیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ فی الحال میں نے یہاں پہ کچھ عرصے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جارج ٹاؤن پبلک پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ایک سیمینار کیا تھا، جس کے اندر فنڈ ریزر تھا ارتھکویک وکٹمس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مووی دکھائی تھی جنا۔ تو ہم نے تاکہ دکھایا جائے امریکیوں کو کہ پاکستانی اس طرح ہے، یہ ہمارے لیڈر ہیں، اسامہ بن لادن ہمارا لیڈر نہیں ہے، ہمارے محمد علی جناح لیڈر تھا، جس کی فلسفی بہت ڈفرینٹ ہے، جو ویمن رائٹس کو اپہولڈ کرتا تھا، جو مائنورٹی رائٹس کو اپہولڈ کرتا تھا، جو ایک ماڈرن مسلم اسٹیٹ کے لیے جس نے کام کیا تھا۔ امریکہ کی پڑھائی میں زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے ہر حصے سے اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھنے آتے ہیں، مگر یہ کمپٹیشن ہی آپ کو ایک بہتر اسٹوڈنٹ بناتا ہے۔ اینڈ میرا خیال میں آج کل اسپیشلی پاکستانی اسپیشلی ویمن ان پاکستان، آئی تھنک we could benefit a lot from sort of taking this courses and seeing what is being taught out here. امریکہ کے بارے میں پاکستان میں اور پاکستان کے بارے میں امریکہ میں کافی غلط فہمیاں ہیں۔ جنرلی جی
لوگوں کو امریکہ کے بارے میں میرے خیال میں پاکستانیوں کو امریکہ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے ایز اپوز ٹو امریکیوں کو پاکستان کے بارے میں پتہ ہو. ہم بہت زیادہ اویئر ہیں اس سینس میں, آل دو ہمارے پاس بھی اسٹیریوٹائپس ہیں, ہم نے بھی کئی جو بری چیزیں امریکہ کی وہ زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, اچھی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. سلمان کے بھی کچھ مختلف تجربے ہیں. ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیسیکلی انہیں پتہ نہیں ہے پاکستان کے بارے میں, باقی دنیا کے بارے میں, اور اس کا بہت سے انٹرسٹ گروپس فائدہ اٹھاتے ہیں امریکہ کے اندر. وہ فارن پالیسی کے اندر ڈکٹیٹ کرتے ہیں چیزیں, کیونکہ امریکی عوام کو پتہ نہیں ہے کہ فارن پالیسی میں کیا ہو رہا ہے, باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انہیں جو بتایا جاتا ہے ٹی وی پہ وہ مان لیتے ہیں. تو لیکن آئی تھنک ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں پاکستانیوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سارے امریکی جو ہے پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. کئی لوگ یہاں پہ بہت زیادہ مسلمانوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بہت سے دوست ملے ہیں, بہت سے گورے ملے ہیں جنہوں نے عربی سیکھی ہوئی ہے, جو قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن خود پڑھا ہوا ترجمے کے ساتھ. امریکہ آنے سے پہلے عموماً لوگوں کا امریکہ کے بارے میں کچھ اور خیال ہوتا ہے. جب میں نے یہ کورس جوائن کیا تھا مجھے سیکیورٹی اسٹڈیز کے بارے میں ایکڈیمکلی اتنا نہیں پتہ تھا جو اب پتہ ہے. میں اب سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں. آلسو میرے لیے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ مجھے بہت امریکن پرسپیکٹیو اس میں ملتا ہے. امریکہ میں زندگی کافی کمپیٹیٹو ہے اور مشکل بھی. چیلنج تب مکمل ہوگا جب یہ واپس جا کر اپنے ملک کے لوگوں میں اپنی تعلیم کو بانٹنا شروع کریں گے. سو آئی ہوپ جب انشاءاللہ میں گریجویٹ کروں گی آئی ول ہیو دا qualifications to work wherever I want to work, but I would first of all love to work in some way which directly positively affects my people. جی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کروں, اور اگر مجھے چانس ملے کبھی فیوچر میں تو شاید پالیٹکس میں بھی آ سکوں. کیونکہ میرے خیال میں سب سے بڑا فقدان جو ہمارے ملک میں ہے وہ یہ کہ لیڈرشپ نہیں ہے اویلیبل. ہمارے ہاں یا تو ایسے لوگ آئے جنہوں نے یا فوجی ڈکٹیٹر تھے, یا پھر ایسے لوگ آئے جنہوں نے قوم کے مینڈیٹ کی دھجیاں اڑا دیں کرپشن کی, جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا پالیٹیشینس کے اندر, لیڈرشپ کے اندر. اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں لیڈر چاہیے, شاید میں بھی ان میں سے ایک بن سکوں فیوچر میں, اور بھی لوگ آئیں گے آگے بڑھیں گے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نئی جنریشن میں ہماری کتنا جذبہ ہے. آپ ارتھکویک کے بعد ہی دیکھ لیں کہ کس طرح لوگوں نے بڑھ کے ہیلپ کی پاکستان کی, ایک دوسرے کی, دور دور سے. تو میرا کردار میرے خیال میں فیوچر میں لیڈرشپ پرووائڈ کرنا ہے پاکستان کو, پاکستانیوں کو, اور ساتھ ساتھ جہاں پہ میں ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کر سکوں, غربت کو کم کر سکوں, لٹریسی بڑھا سکوں, میرے خیال میں وہاں پہ میں سب سے زیادہ ویلیو ایڈیشن کر سکتا ہوں. کیونکہ اگر ہم ایجوکیٹ کر لیں گے اپنے لوگوں کو تو ہم ڈیولپ کر جائیں گے, اگر ایجوکیٹ نہیں کر سکیں گے ہم رہ جائیں گے. جارج ٹاؤن یونیورسٹی کیمپس میں آنے کے بعد اور سلمان اور ماہ سے بات کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ ابھی بھی یہاں پر بہت سارے پاکستانی ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکہ سے کچھ سیکھنے کے بعد پاکستان واپس جا کر اپنا کردار ادا کریں. امید ہے اس کو دیکھنے کے بعد اور دوسرے ینگ پاکستانیوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا. عمران صدیقی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.